انسان جو ہیں، یہ جو اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کچھ ایک دو قوموں کا واقعہ کر کے سارے لوگوں کے باتیں بتائی ہیں کہ پھر اللہ نے کیا فرمایا، نوح نے عرض کیا، اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ پاک اب یہ قوم نہیں ایمان لے کر آ رہی، اب ایسا کر کے مجھ میں اور اس قوم میں ایک درار ڈال دے اور اس قوم کو ہلاک کر دے، کیونکہ اب ان کے آنے والی نسلیں بھی ایمان نہیں لے کر آنے والی۔ سمندر، پانی، زمینوں سے، آسمانوں سے کنٹینیوسلی برسا اور سمندر جو تھے ابل پڑے کہ جب تم کشتی پر سوار ہو جاؤ تو تم نے کیا کرنا ہے کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اور دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار مجھے اتاریو برکت والا اتارنا۔ سیم ٹو سیم بات آج کے جو لوگ ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں۔ اصل زندگی ہے ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی زندہ رہتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں چند پیسوں کے عوض۔ انفارچونیٹلی وہی لوگ علماء سو تھے جنہوں نے سارا کام کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ٹرو لائٹرز، میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹرو لائٹ پرسیپشن۔ جس طریقے سے ہم نے قرآن پاک کے ابھی ایک سورۃ المؤمنون کی ایک پہلا رکوع پڑھ چکے ہوئے ہیں، ہم اب اس کے سیکنڈ اور تھرڈ رکوع کی انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کے ذریعے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اور ہم کس طریقے سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ ہم نے جس طریقے سے ایک رکوع میں سمجھ لیا کہ انسان کس طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، مومن کون ہے، اور اللہ پاک کی انسان جو ہے، یہ جو اللہ کی جو مخلوق ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے اللہ نے کتنی مخلوقات کو اور پیدا کیا، اور کس کس طریقے سے ہماری جو مخلوقات ہیں وہ کس کس طریقے سے ہمارے لیے بنائی گئی ہیں اور ہمارے کس کس کام آتی ہیں۔ اب یہ جو دوسرا اور جو تیسرا رکوع ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کے میں ہمیں پتہ چلے گا اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کچھ ایک دو قوموں کا واقعہ کر کے سارے لوگوں کے باتیں بتائی ہیں کہ جب بھی کسی نبی اور رسول کسی امت پر بھیجے گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کام کیے۔ آپ کو پتہ چلے گا اب کہ کتنی امپورٹنٹ مخلوق ہے، مخلوق دنیا میں کیا کام کر رہی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ہدایت آتی ہے، اللہ کا کوئی سچا رسول اور نبی آتا ہے تو وہ اس کو ماننے سے منکر ہو جاتی ہے اور اپنے ہی کاموں میں لگ جاتی ہے، اور ڈفرنٹ طریقے سے ڈویژن میں ڈیوائڈ کیا ہوا اس نے اپنے آپ کو، اور اپنی ہی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگی، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کا اس دنیا میں بنانے کا یا پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس خود بخود ہی سب کچھ چلنے لگا ہوا ہے۔ اور یہ اب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو امپورٹنٹ مخلوق ہے وہ اس دنیا میں کیا کام کر رہی ہے۔ تو اب ہم اس قرآن کی اس ترجمے کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنین کے دوسرا رکوع ہے، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ بیسیکلی انبیاء رسل میں سے آتے ہیں۔ انبیاء رسول کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے، یہ بیسیکلی قرآن پاک میں 6 انبیاء رسول کے ہیں جن قوموں کا اور جن نبی اور رسولوں کا بتایا گیا ہے، جن کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہوا ہے۔ یہ ٹوٹل 6 ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام جسے قوم عاد کی قوم ہے جن پر وہ ہے، پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام والی قوم، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام والی قوم، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام والی قوم۔ یہ ٹوٹل 6 انبیاء رسول میں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو دوسرا رکوع ہے جس کے اندر اللہ پاک نے کچھ اس طریقے سے فرمایا۔ عربک آپ کے سامنے ہے، ہم جسٹ ترجمہ اور تفسیر بتائیں گے تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا۔ حضرت نوح علیہ السلام جتنے بھی انبیاء رسول آئے ہیں انہوں نے کیا کہا، جب بھی وہ کسی قوم کی طرف آئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ہر نبی رسول نے یہی بات کی، یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے کی ہے۔ تو کیا تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو کہا، اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہہ رہی ہے، تو کہا اس قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک بشر۔ جتنے بھی اللہ کے نبی رسول ہیں ہمیشہ ان کے اوپر یہی بات کی گئی ہے، اور اس کے جواب میں اللہ پاک نے کیا کہا کہ اگر زمین پہ فرشتے بستے ہوتے یا کوئی اور لوگ ہوتے، کوئی اور مخلوق ہوتی، تو ہم ان میں وہی رسول بھیجتے۔ اب انسان زمین میں بستے ہیں تو انسان ہی رسول آئیں گے نا۔ تو ہمیشہ سے، اور جب بھی کسی نبی اور رسول یا جب بھی کوئی حق کی دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا کھڑا ہوا تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے مالدار طبقہ، سردار، اور جو علماء سو ہوتے ہیں، جو اس زمانے کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہوتے ہیں، یا جو ڈیفرنٹ لوگوں نے اپنے اپنے لوگوں نے ان کو عزت بخشی ہوتی ہے کسی دین، مذہب یا ایک سردار بنایا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ان کے مخالف کھڑے ہوں گے۔
اور ان کی دعوت کو وہ لوگ قبول کریں گے جو نیوٹرل لوگ ہوں گے، جو جلدی سے حق کو قبول کرنا جانتے ہوں. ان میں امیر طبقہ تھوڑا کم ہوتا ہے، اور جو نچلا طبقہ ہوتا ہے، جو ہم نے دنیاوی طور پہ اپنے ایک طبقے ہم نے بنائے ہوئے امیری غریبی کا، اس میں جو غریب طبقہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ جلدی اس دعوت کو قبول کرتا ہے. تو ان سرداروں نے کیا کہا، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے کیا کہا؟ ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک بشر. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی روش اختیار، اللہ کے قریب ہو. تو قوم کے سردار کیا کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانو، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر صرف تمہاری طرح کا ایک بشر ہے، تمہاری طرح کا ایک انسان ہے. یہ تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے. اب سرداروں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے؟ کیوں وہ نبی رسولوں کے ہمیشہ رکاوٹ بنتا ہے؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ ساری جو قوم کے لوگ ہیں، یہ اگر اس نبی رسول کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے تو ہماری تو سردارشپ چلی جائے گی. لوگ اگر اس کے پیچھے لگ جائیں گے تو ہم کہاں کے سردار رہیں گے پھر. تو وہ کیا کہتے ہیں، تو انہیں جو مسئلہ وہ انہوں نے اپنے اس مسئلے کو بتایا، یہ تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے. معاذ اللہ، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی فوقیت چاہتے ہیں تمہارے اوپر، اس لیے وہ تمہیں اس طرح کی ترغیب دے رہے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا. اور آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے بھیجنا ہی ہوتا تو کسی بشر کو نہ بھیجتا، فرشتے کو بھیجتا. اب دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا. ہم نے اس طرح کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی. مطلب یہ نبی رسول اور ایک اللہ نے نبی رسول، ہم نے اپنے آباء و اجداد میں کبھی ایسی نہیں باتیں سنی. ہمیشہ سے پستی والے لوگوں کی ہمیشہ سے صرف یہی بات ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے، ہمارے باپ دادا نے ہمیں جو کچھ کہا ہے ہم اس کی جو تعلیمات کریں ہم اسی کے اوپر ہی رہیں گے. ہمیشہ حق کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ حق کیا چیز ہے. یہ ہمیشہ یہی بات کریں گے کہ ہم نے اس طرح کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی. یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس کو کچھ جنون لاحق ہو گیا ہے، معاذ اللہ. چنانچہ تم لوگ انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ وقت کے لیے. کہ مطلب معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایک ایسا شخص ہے جس کو کوئی جنون لاحق ہو چکا ہوا ہے، کہ تم لوگ انتظار کرو کہ دیکھو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. پھر اللہ نے دیکھیں ان کا انجام کیا کیا، ان سرداروں کا انجام کیا کیا، ان لوگوں کا انجام کیا کیا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو سیریس نہیں مانا اور اللہ کے ساتھ نہیں جڑے. تو ابھی آپ کو پتہ چلے گا ان کا انجام کیا ہوا جو حضرت نوح علیہ السلام کے انجام کے بارے میں انتظار کر رہے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا. تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی اور وحی کی ہدایت کے مطابق ایک کشتی بناؤ. ایک امپورٹنٹ چیز جو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہاں پر بیسکلی یہ جو انبیاء رسولوں کے بارے میں تھوڑا سا ذکر آ رہا ہے. جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، یہ بیسکلی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جو صورت یہ جو منتخب کی ہے اس میں سے وہ بیسکلی یہ ہے کہ اس صورت کے اندر نا کافی چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے ایک صورت کے اندر، اور چھوٹی چھوٹی سی سمری بتائی گئی ہے. اگر آپ کو پچھلی ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا تو آپ یہ باتیں زیادہ اچھے طریقے سے شاید ابھی نہ سمجھ سکیں. اس لیے میں نے ساتھ آپ کو ایکسپلین کرتا جاؤں. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات پیچھے ڈسکس ہو چکے ہیں. جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال اللہ کے حکم سے تبلیغ کرتے رہے، انہوں نے بے دفعہ کوشش کی کہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں لیکن وہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ سے جو دعا کی وہ یہاں پر آ رہی ہے. یہاں پر یہ ایک رکوع کے اندر پوری ساری چیزوں کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، اور ہمارا مقصد بھی کیا ہے کہ لوگ اس صورت کے ذریعے، اس بات کے ذریعے لوگوں کا انٹرسٹ پیدا ہو، لوگ موٹیویٹ ہو کہ ہم خود قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں. کیونکہ ہر انسان کی جو عقل اور جو فہم ہے نا وہ ہر دوسرے انسان سے ڈیفرنٹ ہے. جب وہ اس قرآن کو خود سمجھ کے پڑھتا ہے نا تو وہ اپنے ایک الگ نتیجے پہ پہنچتا ہے. جو میں سوچ سکتا ہوں وہ آپ نہیں سوچ سکتے، اور جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ شاید میں نہیں سوچ سکتا. تو ہر قرآن پڑھنے والا اپنے طریقے سے چیزوں کو سمجھتا ہے، اپنے طریقے سے قرآن کی چیزوں کو نکالتا ہے تاکہ اس کا جو ایک انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم صحیح ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں. اس لیے ایک قرآن کی آیت بہت بہت بڑی ہیں کہ اگر آپ ان کو سمجھنا شروع کریں اور ان کے بارے میں اگر آپ اپنا دماغ لگانا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک آیت کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. تو صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو لازمی چاہیے کہ خود انبیاءوں کے بارے میں پتہ کرنا شروع کرو. انشاءاللہ ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم یہ جتنے بھی انبیاء رسول ہیں 6 کے 6 ان کے اوپر آپ کو کچھ شارٹ ویڈیوز بنا کے بھی آپ کو ان کے بارے میں بتائیں تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے انٹرسٹ بلڈ اپ ہو. آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس کہ اللہ نے فرمایا یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس کو کچھ جنون لاحق ہے، معاذ اللہ. چنانچہ تم لوگ انتظار کرو اس کے انجام کو. وہ حضرت نوح علیہ السلام کے انجام کا ویٹ کر رہے تھے. پھر اللہ نے کیا فرمایا، نوح نے عرض کیا، اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے. تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی اور وحی کی ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ.
جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ پاک اب یہ قوم نہیں ایمان لے کر آ رہی، اب ایسا کر کے مجھ میں اور اس قوم میں ایک ختم کر دے، ایک درار ڈال دے اور اس قوم کو ہلاک کر دے، کیونکہ اب ان کے آنے والی نسلیں بھی ایمان نہیں لے کر آنے والی۔ تو پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور کہا کہ میری نگرانی میں، اللہ نے کہا میری نگرانی میں جس طریقے سے میں تم پہ وحی کروں اس طریقے سے ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ کشتی کس طریقے سے، پھر جب ہمارا حکم آن پہنچا اور تنور ابل پڑے۔ اب سب کو پتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر کیا عذاب آیا تھا، سمندر، پانی، زمینوں سے، آسمانوں سے کنٹینیوسلی برسا اور سمندر جو تھے ابل پڑے، جو تنور تھے ابل پڑے۔ تو اس میں رکھ لینا تم مخلوق میں سے جوڑے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تم نے کشتی بنا رہے ہو اس میں کیا کرنا، ہر ایک مخلوق جو اس ٹائم پہ ہے اس کا ایک 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 جوڑا تم وہاں پر رکھ لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا سوائے ان کے جن کے بارے میں ان میں سے پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے۔ مطلب جو تمہارا گھر والا اس چیز پر ایمان لیا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، تمہارے اوپر ایمان لیا ہے، اس کو اپنی اس کشتی پر سوار کر لینا، ان گھر والوں کو نہیں جنہوں نے اس بات سے اعراض کیا۔ اب ان گھر والوں میں کون تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے۔ اور یہ اسی طریقے سے ہوا۔ اس سے ہمیں ایک اور واقعہ سمجھ میں آتا ہے، ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نبی اور رسول کا بیٹا بھی ہو، اگر وہ بھی گمراہی کا رستہ اختیار کرے گا تو وہ بھی جہنموں میں سے ہوگا۔ اس سے ہمیں وسیلہ اور نسل اور یہ ساری چیزوں کی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے کہ بھائی جان اللہ کے ہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے ہاں اگر فضیلت ہے تو تقوی کے اوپر ہے۔ جو بھی انسان تقوی کی روش اختیار کرے گا، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑے گا، وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوگا۔ اور جو بھی شخص، چاہے وہ کسی نبی اور رسول کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی رسول کا کوئی والد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی رسول کی بیوی کیوں نہ ہو، وہ اگر اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرے گا تو کبھی بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا تو اس میں رکھ لینا تمام مخلوق میں سے جوڑے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا سوائے ان کے جن کے بارے میں ان میں سے پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، اور مجھے اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا جنہوں نے شرک کیا، یعنی وہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے بیسیکلی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے بات نہیں کرنی کہ اللہ پاک آپ ان کو بخش دیں یا ایسا کچھ کر دیں، یہ پہلے ہی سے انہیں منع کر دیا گیا کہ میرے سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا۔ پھر جب تم اور تمہارے سب ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہنا کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ تو تم نے کیا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ بیسیکلی جو نبی اور رسولوں کو اللہ کی طرف سے تعلیمات دی جا رہی ہوتی ہے، تمام انسانوں کو تعلیمات دی جا رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی جب اس طریقے سے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نعمتیں ملتی ہیں، ہمیں جو اتنی اچھی زندگی اللہ نے عطا کی ہے، ہمیں ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن پڑھنے والا جانتا ہے کہ اللہ کو انسانوں سے جو گلوں میں سے جو سب سے بڑا ایک گلہ، مطلب جو انسان جو سب سے غلط کام کرتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس رب کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ بہت ہی کم ہے تم لوگوں میں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن میں اکثر آپ کو جگہوں پہ ملے گا۔ اچھا، تو اللہ پاک نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ جب تم کشتی پر سوار ہو جاؤ تو تم نے کیا کرنا ہے کہ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اور دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار مجھے اتاریو برکت والا اتارنا۔ مطلب جہاں پر میری اب یہ کشتی اترے یا جہاں پر ہم لوگ اترے وہاں پر ہم اتریں جہاں پر برکت والا ہم پہ اترنا ہو، اور یقیناً تو ہی ہے بہترین اتارنے والا۔ مطلب تو نے ہمیں جہاں پر اتارے گا وہ برکت والی جگہ ہو، وہ ہمارے لیے آسانیوں والی جگہ ہم پہ کر دے، اور بے شک تو ہی ہے برکت والا اتارنے والا۔ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ یعنی کہ جو ہم لوگوں نے تم لوگوں کو یہ جو نشانیاں بتائی ہیں سارا کچھ ہے، اس میں بہت زیادہ نشانیاں، اور یقیناً ہم تمہیں آزمانے والے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم بچی ہے ان کو بھی اب اللہ نے آزمانا کہ وہ آگے کیا کیا کام کرے گی۔ اب انہی قوم کا آگے بھی اب ذکر آپ کو ملے گا۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا۔ اب یہ وہی نسل تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ لوگ آئے تھے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ ایک دو بیٹے بھی تھے، ان کی ہی آگے نسل چلی۔ اب کیا ہوا، کچھ سال گزر گئے، کچھ سینکڑوں سال گزرے، تو لوگ دوبارہ سے اسی پستی اور گمراہی اور وحدانیت سے دور جاتے گئے، اللہ کو بھول بیٹھے، اور وہاں پر جو قوم آباد ہوئی اس قوم کا نام تھا قوم عاد۔ یہ بیسیکلی قوم عاد کا ذکر آ رہا ہے جہاں پر اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا، پس ان میں ہم نے ایک رسول علیہ السلام بھیجا، انہی میں سے انہی قوم میں سے ایک رسول بھیجا حضرت ہود علیہ السلام کو۔ اس علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ بندگی کرو اللہ کی اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟
تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم جس کی دنیا میں رہ رہے ہو، تم جس کے بندے ہو، تم جس کی مخلوق ہو، جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہوا، سب چیزیں تو تمہارے لیے پیدا کی ہے، کہ تم لوگ اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ تم لوگ کیسے انسان ہو تم لوگ؟ اور کہا اس علیہ السلام کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، اور جنہیں ہم نے آسودگی عطا کی تھی دنیا کی زندگی میں. جیسے سیم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بات کی، اسی طریقے سے قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ ان کے سرداروں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور آخرت کے منکر تھے، اور اللہ نے ان کو دنیاوی طور پہ بڑا ساز و سامان، طاقت، بادشاہت، یہ ساری چیزیں دی ہوئی تھی. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ دنیا کی زندگی میں چیزیں اختیار کی ہوئی تھی، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک بشر، وہی کچھ کھاتا ہے جو کچھ تم کھاتے ہو، اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو. سیم وہی والی بات جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کہی، وہی بات جو سرداروں نے کی تھی، سیم وہی بات حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم عاد، ان کے سرداروں نے بھی یہی بات کی کہ یہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہی ہے. آپ کو پتا چلے گا، یہ بیسیکلی بتانے کا مقصد یہاں پر جو دوبارہ یہ بات ریپیٹ کی گئی ہے، جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں ان کی قوموں کے سرداروں نے ہمیشہ یہی باتیں کی ہیں. اور یہاں پر اب آگے ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بات اب آ جائے گی. باقی جو جتنے بھی جو میں نے آپ کو باقی جو 4 اور بتائے ہیں، جس کے اندر قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام والی جو قوم ہے، حضرت لوط علیہ السلام والی قوم ہے جو گیس سسٹم اور اس طرح کی بدفعلیوں میں پڑ گئی تھی، پھر حضرت شعیب علیہ السلام والی قوم ہے. اب یہ وہ قومیں جو تباہ و برباد کر دی گئی ہوئی ہیں، ان قوموں نے بھی یہی ساری باتیں کی ہیں. انہوں نے بھی کوئی دوسری بات نہیں کی، ان کے سرداروں نے بھی ہمیشہ یہی بات کی ہے. اور ہر دفعہ اسی طریقے سے ہی ہوتا رہا. ہمیشہ جو بڑے سردار ہوتے ہیں، جو سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سے اسی طرح ہی کی باتیں کرتے رہے. اور اگر تم لوگ اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کرو گے تب تو تم بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. اب قوم سردار، ان کے قوموں کے سردار کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے ہی طرح کا ایک انسان کی بات کو مانو گے تو تم لوگ تو بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، معاذ اللہ. کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر سے نکال لیے جاؤ گے؟ وہی والی بات کہ آج پہ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ یار جو ایتھیزم والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، جب ختم ہو جائیں گے، ہم کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، ہم تو فنا ہو جائیں گے. یہ وہی والی باتیں ہیں جو آج بھی لوگ کر رہے ہیں اور اس زمانے میں بھی لوگ کرتے رہے. انسانیت چینج نہیں ہوئی، صرف اور صرف ہم میں تیزی آ گئی ہے. ہم جو کہتے ہیں ہم نے ٹیکنالوجی، ہم نے ترقی کر لی، وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ہر کام میں صرف اور صرف تیزی آ گئی. اگر آپ اس کو کہیں گے تو ہر کام ہم سپیڈلی کرنے شروع ہو گیا. انسانیت کی جو سوچ ہے، انسانیت جس طریقے سے شروع سے لے کر ابھی تک ہے، وہ سیم ویسی کی ویسی ہی ہے. وہی باتیں وہ لوگ بھی کرتے تھے اور وہی باتیں آج بھی یہ لوگ کرتے ہیں. ناممکن، بالکل ناممکن ہے یہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بجندی ایسا کچھ نہیں ہوگا، جب تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے تو تمہیں معاذ اللہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. معاذ اللہ، معاذ اللہ. یہ تو انہیں قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. اب یہاں پر جو آیت آ رہی ہے، یہ آج کے بھی جو ایتھیزم ہے، جو ایتھیز جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کوئی خدا نہیں ہے، ان کے لیے بھی بڑا غور و فکر والی بات ہے. یہ ذرا سوچے ذرا، یہ قرآن میں اس ٹائم پہ بھی یہ لوگ بات کرتے تھے. یہ کچھ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی زندہ رہتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. سیم ٹو سیم بات آج کے جو لوگ ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں. ہم معاذ اللہ خود بخود پیدا ہو گئے، ہم معاذ اللہ خود بخود مر جائیں گے، ہمیں کوئی مارے گا نہیں، اور ہمارے لیے صرف اور صرف یہی دنیا، ہم اس دنیا میں جو کچھ کریں گے، جو کچھ ہے وہ صرف یہی ہے. آخرت اور یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہے. یہ تو انہیں آخرت میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. اب آپ نے پیچھے وہ دیکھا، آپ نے پچھلے رکوع آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے ساتھ ساتھ کہ انسانیت کتنی امپورٹنٹ مخلوق ہے. اللہ نے یہ ساری چیزیں کتنی اس انسان کے لیے بنائی ہیں. اگر صرف اور صرف انسان کچھ ہے ہی نہیں تو یہ پھر سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے کیوں ہے؟ پھر صرف اور صرف سوچیں، غور کریں تو آپ کا ایمان پختہ ہوگا، آپ کا ایمان پکا ہوگا. آپ کو پتہ چلے گا کہ یار انسان کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور انسان اپنی اس دنیا میں کیا حرکتیں کر رہا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی زندہ رہتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے معاذ اللہ جھوٹ باندھا ہے اللہ پر. مطلب انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں. اس رسول علیہ السلام نے کہا پروردگار تو میری مدد فرما اس تکذیب کے مقابلے میں جو انہوں نے میری کی ہے. اللہ نے فرمایا کہ کچھ ہی دیر میں یہ لازماً ہو جائیں گے پچھتانے والے، اور ان کو آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے حق کے ساتھ تو ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ.
اب بیسکلی کیا ہوا، جس طریقے سے نوح علیہ السلام اپنی جو اللہ نے ان کو ایک وقت دیا ہوا تھا کہ قوم کو ترغیب دیتے رہنا، وہ وقت جب پورا ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا جو ایک وقت متعین تھا، تب تک ان کو بتایا گیا، بار بار سمجھایا گیا، جب ان کی وہ بات نہیں سمجھے تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، تو ایک چنگھار، ایک آواز، ایک طوفان نے ان کو آ پکڑا، اور یہ قوم عاد کے وہ لوگ تھے جو قد کاٹ اور اپنے آپ میں بہت طاقتور سمجھے جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم ہی ہیں سب کچھ، کوئی اور کچھ نہیں ہے، اور ہماری جیسی طاقت تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے چھوٹا سا ایک طوفان ان کے اوپر بھیجا ہواؤں کا، اور وہ ادھر کے ادھر ہی الٹے پڑے رہ گئے۔ یہ ہوا قوم ہود کے ساتھ، یہی اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، قوم لوط کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، حضرت شعیب کی قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا، اور آج ان کا سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن ان کی باقیات، ان کی نشانی اللہ نے آج بھی چھوڑ دیا۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ابھی بھی ہم انٹرنیٹ پہ بڑا کچھ اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو قوموں کو غرق کر دیا گیا۔ لیکن آج جو قوم ابھی زندہ ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی قوم فرعون والی، جو سارا وہ واقعہ، اور یہودیوں کی جو قوم اور فرعون کی جو باقیات ہے وہ ابھی بھی ہمیں ملتی ہیں۔ اب آگے ان کا ذکر آ رہا ہے، اب ڈائریکٹ وہاں سے سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آ رہا ہے۔ تو پھٹکار ہے ان ظالموں کی قوم پر، پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی قومیں پیدا کی، کوئی قوم بھی نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکی اور نہ ہی اس سے مؤخر کر سکی۔ مطلب جو اللہ نے ٹائم کیا ہوا وہ ایگزیکٹ اتنا ہی رہا، کبھی بھی کوئی قوم آگے پیچھے نہیں ہو سکی۔ جب اللہ نے عذاب کا وقت تھا وہ ان کے اوپر عذاب آ کر ہی رہا۔ پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پہ، ہم نے کنٹینیوسلی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجتے گئے، جب بھی کسی قوم کے پاس آیا اس کا رسول تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے بھی ایک کے پیچھے دوسرے کو لگا دیا۔ مطلب کیا ہوا، ایک در کنٹینیوسلی آتے رہے، جب ایک نے اس کی تذکیر کی ان کے اوپر عذاب آیا، دوسری قوم پہ، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس طریقے سے کنٹینیوسلی اللہ کے حکم سے رسول آتے رہے، اور ہم نے بنا دیا ان کو قصے کہانیاں، جیسے آج آپ کے لیے اور میرے لیے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، یہ سب قصے کہانیاں، فرعون کا قصہ، مطلب یہ سب قصے کہانیاں رہ گئی ہیں، اور تاکہ یہ نشانیاں، تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ ابھی بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے، ابھی بھی ان لوگوں میں عقل نہیں ہے کہ یہ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے کر رہا ہے، اور یہ کس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ لازماً مرنے کے بعد دوبارہ سے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو یہ تب جا کر ایمان لے کے آئیں گے، لیکن جان لیں تب ایمان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی بھی موقع ہے، اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، ان بابوں سے اور ان ساری چیزوں سے دور ہوں، ایک اللہ کی بندگی کو اختیار کریں، صرف اسی اللہ کی عبادت کریں، اور صرف اسی اللہ سے مدد کو طلب کریں، اور صرف اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ اپنی زندگی کو بہتر کریں گے۔ یہ بار بار ہدایت ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ابھی بھی۔ ٹھیک، اللہ پاک نے فرمایا، اور ہم نے بنا دی ان کو قصے کہانیاں، تو پھٹکار ہے اس قوم پر کہ جو ایمان نہیں لاتی۔ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں روشن سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ کو فرعون والا واقعہ تو ہم سب لوگوں کو پتا کہ وہ کس طریقے سے ڈبویا گیا، سارا کچھ ہوا، ابھی بھی اس کی اب ڈیڈ باڈی ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری محکوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی قوم کا معاملہ تھوڑا سا اس لحاظ سے چینج تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو بنی اسرائیل قوم تھی، وہ ان فرعونیوں کے محکوم تھی، مطلب ان کے انڈر تھی، وہ انہوں نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت حق لے کر آئے اور فرعون کو سمجھایا کہ تو اللہ پر ایمان لے آؤ اور میری قوم کو میرے ساتھ جانے دے، اللہ کا حکم آیا، تو اس نے کیا باتیں کی وہ اب آپ کو آگے پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ کن دونوں کو جھٹلایا؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو، یہ دونوں بھائی ہیں، ان دونوں کو انہوں نے انکار کیا، اور کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا تو ان دونوں کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان قوم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم اللہ نے نکالی تھی، اللہ نے ان کو کیا دی؟ شریعت دی، کتاب دی، تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ لیکن انہوں نے کیا ہدایت پائی؟ وہ آج آپ دیکھ لیں اسرائیل میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ وہی قوم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی ہی اللہ کی جو بھیجی ہوئی کتاب تھی اس کے اندر خود بخود چینجنگ کر لی، صرف اور صرف چند پیسوں کے عوض۔ یہ آپ کو پچھلی آیات میں کافی جگہوں پہ ملے گا، کچھ پیسوں کے عوض۔ انفارچونیٹلی وہی لوگ علماء سو تھے جنہوں نے سارا کام کیا۔ سیم اسی طریقے سے ہمارے دین کے اندر بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، صرف اور صرف ہم ان کو کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں؟ جب ہم خود سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے۔ تو اس لیے خود سمجھ کے پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ ان میں علماء سو سے بچ سکیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائے، اور ہم نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ مریم کو بھی ایک نشانی بنا دیا۔
آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام تمام انسانیت کے لیے ایک نشانی ہے۔ ان کا پیدا ہونا، ان کا زندہ اس دنیا سے اٹھائے جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کا اللہ کے حکم سے اس دنیا میں واپس آنا ایک بہت بڑی نشانی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر ہم اس وقت زندہ ہو یا ہماری آنے والی نسلیں زندہ ہویں تو وہ لوگ یہ چیز دیکھیں گے۔ اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونچے ٹیلے پر پناہ دی جو پرسکون اور چشموں والی جگہ تھی۔ اس کے بارے میں ڈفرنٹ علماء کرام کچھ الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جہاں پناہ دی تھی وہ ایک اونچی جگہ تھی اور وہاں پر درخت اور یہ ساری چیزیں تھیں، یہ وہ والی جگہ کی بات کی جا رہی ہے۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام شاید مصر چلی گئی تھی کچھ عرصے کے لیے، یا اس طرح کا کچھ واقعہ ہوا تھا، وہاں پر ایک اسپیشل جگہ پہ اللہ نے ان کی ایک نگرانی میں رکھا اور وہاں پر اسپیشل جگہ تھی، یہ وہ جگہ کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر بات جو سمجھنے کی وہ چیز ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک تمام جتنے بھی نبی رسول ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اہل مکہ نے بھی سیم وہی کام کیا تھا کہ جو باقی قوموں نے بھی کیا، ان کے سرداروں نے بھی جو باتیں کی یہاں کے سرداروں نے بھی یہ باتیں کی، اور آج بھی 8 ارب کی آبادی کے جو لوگ ہیں وہ بھی سیم وہی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، جو لوگ مسلمان ہیں وہ چھوٹے چھوٹے الگ الگ طرح کے شرکوں میں پڑ گئے ہوئے ہیں، عیسائیوں نے اپنا ہی دین بنا لیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا تین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یہودیوں نے شریعت کے اندر خود بخود چینجنگیں کر لیں، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ ہم ہی خدا کے صرف منتخب کردہ لوگ ہیں، اور دوسری طرف آپ اپنے ہمسایوں میں دیکھیں گے ہندوؤں میں انہوں نے ہر ایسی چیز کو اپنا خدا اور بھگوان بنا لیا جس سے ان کو فائدہ نظر آیا۔ اگر انہیں ایک گائے سے فائدہ نظر آیا تو انہوں نے کہا یہ ہماری ماں ہے، بس انہوں نے اس کے پیچھے لگ کے۔ آپ کو پتہ چلے گا ہر جگہ پہ جاہلیت کس طریقے سے ہے۔ اگر ہدایت ہے تو وہ یہ قرآن کی ہدایت ہے، اور اس قرآن کے ذریعے جب آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بھائی جان جی اصل علم تو اس میں ہے۔ آپ دنیاوی چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، بہترین چیز ہے، اچھی بات ہے، لیکن اصل علم جس سے آپ کی یہ دماغ کھلے گا، آپ کو غور و فکر نظر آنا شروع ہوگا، آپ کو دنیا کی حقیقتیں آپ پہ کھلنے شروع ہو جائیں گی، وہ تب ہوگا جب آپ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے۔ اور انشاءاللہ جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ اس طرح کے جتنے بھی فرقہ واریت اور ڈفرنٹ جتنے بھی انسانوں اور مسلمانوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہوئی ہیں وہ آپ کو پتہ چلیں گی کہ وہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی بات اگلے رکوع کے اندر بھی آئے گی کہ اللہ پاک بتائیں گے کہ ہم نے تو انہیں امت مسلمہ ہی بنایا تھا، سب کو ایک ہی امت بنایا تھا، یہ تو لوگ خود ہی بٹ گئے، ہم نے تو ان کو ایک ہی امت بنایا تھا، ایک ہی جماعت بنایا تھا، لیکن لوگ خود بخود ہی بڑھتے چلے گئے۔ وہ اگلے رکوع میں آپ کو پتہ چلے گا۔ تو انشاءاللہ اب ہم اگلا رکوع پڑھیں گے، لیکن تب تک کے لیے اللہ آپ کو اور میرا نگہبان۔ اللہ حافظ۔